السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین۔ انشاءاللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مرکب جاری۔ What is مرکب جاری؟ We are going to learn about fragments now۔ فریگمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو مفرد اسم ہوتا ہے، اور پھر کوئی مفرد اسم سنگل ورڈ آپس میں مل کے ایک فریگمنٹ بنا لیتے ہیں، اور فریگمنٹ ایک یا دو فریگمنٹس مل کے سینٹنس بناتی ہیں۔ دس از ہاؤ دا بیسک یونٹ آف اینی لینگویج از، رائٹ۔ تو آج ہمارا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، پراپرٹیز جو اسم کی ہیں وہ ہم نے ابھی صرف اسم کور کیا تھا، اور اس کے باقی اسٹیٹس کور کیا تھا، نمبر، جینڈر اور ٹائپ جو ہیں وہ ابھی اس کی باقی ہیں۔ لیکن یہ ٹاپک تھوڑا سا انٹرسٹنگ تھا، تو ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ کو چینج کرنے کے لیے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دیٹ، اور انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد وی ول بی بیک، ان سب چیزوں کو دوبارہ ٹچ کر لیں گے۔ تو مرکب ناقصہ یا فریگمنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ جملے سے یعنی ایک لفظ سے زیادہ لیکن جملے سے کم ورڈز ہوں گے، رائٹ؟ یعنی کمپلیٹ سینس یا کمپلیٹ میننگ کنوے نہیں کرتا۔ ایک فریگمنٹ جو ہوتا ہے وہ فیو ورڈز کا ایک گروپ آف فیو ورڈز کہہ لیں آپ، جو کہ اسٹل کمپلیٹ میننگ نہیں کنوے کر پاتا، تو اس کو جو ہے فریگمنٹ بولا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ ٹو دا ایئرپورٹ انگلش میں، رائٹ؟ سو ٹو دا ایئرپورٹ، یہ بنچ آف، یہاں پہ مجھے 3 لیٹرز نظر آ رہے ہیں، ٹو، دا اور ایئرپورٹ، لیکن دے آر ناٹ کنویئنگ کمپلیٹ میسج۔ ہمیں مزید اس کے ساتھ کچھ ایڈ کرنا ہوگا، کوئی اور فریگمنٹ اس یا سم مفرد اسم اس کے ساتھ ایڈ ہوں گے، تو تب وہ سینس بنانا شروع کر دے گا۔ آئی ایم گوئنگ ٹو دا ایئرپورٹ، رائٹ؟ تو اگر میں کچھ ایڈ اس کے ساتھ اندر کروں گی تو تب وہ میننگ دے گا۔ لیکن اگر میں صرف ٹو کہوں، جیسے اگر ہم حروف کے بارے میں پڑھتے تھے، اگر صرف ٹو کہوں، ٹو از اے حرف، رائٹ؟ الہ عربک میں ہم اس کو کہیں گے، تو یہ تو بالکل ہی نہیں میننگ آپ کو کنوے کر رہا، رائٹ؟ ٹو 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 جتنی دفعہ بھی میں کہوں گی، یو ول نیور بی انڈرسٹینڈ۔ اگر میں کسی چیز میں ان کرتی رہوں گی، یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، رائٹ؟ تو یہ جو حروف ہیں، ان کے ساتھ اب میں نے اس ٹو کے ساتھ میں نے ایئرپورٹ لگا دیا، ٹو دا ایئرپورٹ، لیکن سٹل یہ تھوڑی سی سینس تو بن رہی ہے، لیکن ابھی بھی کمپلیٹ میسج کنوے نہیں ہو رہا جب تک میں اس کے ساتھ کچھ اور نہیں لگاؤں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو دا ایئرپورٹ، رائٹ؟ سم تھنگ لائک دیٹ، تو پھر وہ سینس بنائے گا۔ تو دس از فریگمنٹ، جو ایک ورڈ سے تو زیادہ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ورڈز ہوتے ہیں، لیکن سینٹنس سے کم ہوتا ہے، اور درمیان میں سم تھنگ ان بٹوین، رائٹ؟ اس کو بیسیکلی مرکب ناقصہ بولیں گے، فریگمنٹ بولیں گے۔ اب ڈفرینٹ ٹائپس آف فریگمنٹ عربک میں ہم سیکھیں گے۔ ایک نمبر 1 موصوف صفہ فریگمنٹ۔ موصوف صفہ فریگمنٹ، صفہ ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں صفت، رائٹ؟
سو اس سے کچھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ایڈجیکٹو ہوگا کسی اسم کا، رائٹ؟ جیسے اگر میں کہوں کہ ٹال بوائے، جب میں ٹال بوائے کہہ رہی ہوں تو ٹال اور بوائے، سو یہ جو ٹال ہے وہ بوائے کی خوبی کو بیان کر رہا ہے، اس کی صفت کو بیان کر رہا ہے، رائٹ؟ تو لیکن میسج پورا تو نہیں کنوے ہو رہا، ٹال بوائے واٹ اباؤٹ دس ٹال بوائے، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک فریگمنٹ ہے، اور اس کو ہم موصوف صفہ فریگمنٹ کہتے ہیں، جو اس طرح سے ایڈجیکٹو کسی اسم کا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دو اسم کے درمیان میں ہوتی ہے، رائٹ؟ کیونکہ جب میں کہہ رہی ہوں ٹال بوائے، جب ٹال اینڈ بوائے، تو اب یہ ٹال اور بوائے، سوری، یہ جو ٹال اور بوائے جو ہے وہ ٹال بھی اسم ہے اور بوائے بھی اسم ہے، دونوں اسم ہیں۔ سو یہ دو اسم مل کے ایک فریگمنٹ بنا رہے ہیں، رائٹ؟ اور ٹال جو ہے وہ بوائے کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اس کا ایڈجیکٹو ہے۔ سو اس فریگمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ موصوف صفہ فریگمنٹ ہے۔ ہم اس کو ڈیٹیل سے بعد میں پڑھیں گے، ابھی تو جسٹ میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہی ہوں کہ ہاؤ دے ورک، رائٹ؟ سو اس کو کہتے ہیں کاپی کیٹ۔ سو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو دونوں اسم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں ہر چیز کے اندر، ان کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ دونوں کا سیم ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم اس کو کاپی کیٹ یا آئیڈینٹیکل فریگمنٹ آپ کہہ لیں، اس کے نام سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو ہوتا ہے۔ اسمارٹ بوائے، بیوٹیفل گرل، رائٹ؟ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ رکھا تھا کہ ٹو سی کہ لیٹس پلے دس گیم، کبھی کبھی فن بھی کرنا چاہیے۔ اوپس واٹ ہیپن؟ تو اب مجھے یہ بتائیں، میں اس کو بڑا کرتی ہوں۔ اوپس، ہلو، یس، اوکے۔ سو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سے کون سی ٹو فش جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں؟ لیٹ می گیو دیم نمبر، اور آپ چیٹ میں بتا سکتے ہو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کون سی دو جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں؟ I'm waiting for your responses. Look very carefully. ایک تو نظر آ رہی ہے، دوسری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ او مل گئی یہ تھرڈ والی، کون سی دو کا نمبر بتاؤ نا، کون کون سی؟ تھرڈ اینڈ 8۔ تھرڈ اینڈ 8 کیسے؟ تھرڈ اینڈ 8 کیسے؟ یہاں اوکے، بلیک اس کا کلر نہیں نظر آ رہا؟ ہاں بلیک نظر آ رہا ہے نا، اور ہاں اس کے منہ، اس کا منہ بلیک ہے۔ نہیں، لیکن یہ نیچے پیچ بھی تو دیکھو، نیچے یہ پیچ۔ او یا اللہ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اوکے یہ بھی تو ہے ایک، تو یہ تو پھر 2 تین ہو and گئی نا۔ 6. 2 and 6، okay, let me see. 2 2 and and 6 where is 6? 2 نہیں نا، and 6 نہیں، اس کا یہ کلر دیکھیں، یہ یہاں پہ 3 پہ جو ہے نا اس کا جو ماؤتھ ہے وہ بلیک ہاں کلر کا ہے، اور 6 ہاں میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں جی، میں بتاؤں 1 اور 7 میرا خیال ایک جیسی ہیں۔ یس، میں بھی اچھا ایک جیسی ڈھونڈنی ہے نہیں، میں 1 اور نے۔ 7 1 نہیں ہے، and 7 نہیں 1 ہے، and 7 نہیں ہے، 2 and 7 ہے۔ 2 2 and 2 Oh, and sorry, 7 6 and 7. Sorry, 6 and 7. Look at the eyes. او نہیں، آئی بھیا، ویسی ہے 7 کی، دیکھیں 7 اور 1 کی۔ ہاں 7 اور 1 ایک جیسی لگ رہی ہیں، ہاں ایک اس کے جو اوپر ٹاپ پہ ایک وہ ڈیش ٹاپ سا بھی ہے ایک وائٹ، جیسا وہ ہے، نہیں ہے۔ ٹاپ بات بھی ایک بنی ہے۔ جیسا۔ ٹاپ کے 6 and نیچے ایک 7 وائٹ سا ڈاٹ ہے، وہ نہیں ہے۔ نہیں، ٹاپ وہ تو او اچھا، ہاں
یہ ہاں جی. یہ 2 اور 1 اور 7. 7 لگ رہی ہیں. 2 and 7 6 لگتا اچھا 2 اور 7. 2 and 7. ہے. I say 6 and 7. صحیح ہو. ہاں طیبہ کہہ رہی ہیں 6 and 7. اچھا چلیں ہاں 6 اور 7 کو کمپیئر کریں تو ہاں ٹھیک ہے 6 ہے. یا ہاں یا سو دیٹ از ہاں ہاں 6 اینڈ 7 صحیح لگ رہی ہیں. 6 and 7. اور دوسرا اور کیا بول رہے ہیں آپ؟ 2 اور 1 7 اینڈ بھی. 7. 2 بھی. 1 اینڈ 2 7. and 7. اچھا 2 کو دیکھیں 2. نہیں 2 آنکھ اس کے براؤز ہے 7 پہ 2 پہ براؤز نہیں ہے. یا ایگزیکٹلی یا اس کے اوپر ہاں دیکھ رہے زبردست. اوہ ہاں یا یس صحیح. یس. وہ ہاں براؤن نہیں ہے اس کے اوپر، اس میں وہ آ گیا. ہاں تو آئی تھنک 6 and 7 از دا بیسٹ. ہاں جی. یا what 1 about اور 1 7 بھی صحیح 1 لگ رہی and ہیں. 1 7 اور 7. yes 7 1 and 7 بھی سیم ہے. ہاں بس تھوڑا سا اس کے اوپر ایک وہ نشان لگا ہوا ہے آنکھوں کے اوپر. نہیں وہ نہیں اس ڈاٹ میں ڈاٹ ہے یہ ادر فور ہیڈ ناٹ پہ صحیح نا. نا. ون کے اوپر ڈاٹ وائٹ ڈاٹ نہیں ہے. یا ہاں نہیں 1 7 بھی صحیح نہیں ہے. دیا کریکٹ. نہیں ہاں نہیں وہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ ہاں وہ واٹر والا ہاں اس کا نہیں ہے ہول جو ہے نا. یا یا لیکن تو 6 and 7 از دا ونر آئی تھنک. ہاں چلو اللہ اکبر چلیں اتنی الحمدللہ. اتنا دھیان دلا دیا. بچپن میں کھیلا کرتے تھے نا. جی جی. اچھا میں سمجھ رہی تھی ان میں بالکل الگ کون سی ہے تو میں وہ ڈھونڈ رہی تھی نا جو بلیک والی وہ اس وجہ سے سوری بھائی گیم کھیلنا نہیں آیا. نیکسٹ ٹائم دھیان رکھوں گی. Okay, inshallah. So that is Mawsuf Sifa fragment. They would be identical. All four properties they're gonna match. میں نے یہاں پہ the word قرآن مجید right ہم کہتے ہیں قرآن مجید تو قرآن مجید تو اب اس کی اگر آپ 4 properties کو میچ کریں گے اسٹیٹس نمبر جینڈر اینڈ ٹائپ تو یہ 4 کی 4 اس میں میچ ہو رہی ہیں. سو دس از ہاؤ موصوف صفہ ورک. پھر اس کے بعد ایک اور فریگمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں اضافہ فریگمنٹ. اور یہ تھوڑا سا ہم جتنا بھی اب تک پڑھا ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا میں آپ لوگوں کو بتاتی رہی تھی. جب ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ پوزیشن بیسیکلی شو کر رہا ہوتا ہے رائٹ. سو بیت اللہ تو کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ورڈ جو ہے وہ ہمیشہ لائٹ ہوگا اور سیکنڈ اسم جو ہے یہ بھی اسم اور اسم کے درمیان ہوگا. سو دونوں ورڈ جو ہیں وہ اسم ہوں گے اور کیا ہوگا کہ فرسٹ ورڈ لائٹ ہوگا اور اس کے اوپر ال بھی نہیں آئے گا اور سیکنڈ جو ہے نا وہ کسرہ کے ساتھ ہوگا. دیٹس آل. تو وہ بن جائے گا بیت اللہ کتاب اللہ رائٹ. تو یہ اس طرح کے ورڈ جو پوزیشن شو کر رہے ہیں وہ اضافہ فریگمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تھرڈ ہے حرف الجر جو کہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی حرف اور اسم کے درمیان ہوتی ہے یہ فریگمنٹ. تو ایک حرف ہوگا اور وہ حرف کیا ہوگا اس کو حرف الجر ہم بولیں گے. یہ سرٹن حروف ہیں جن کو بھی ہم یاد کریں گے اور وہ جب بھی آئیں گے کسی اسم کے ساتھ تو وہ اس اسم کو جر میں کر دیں گے جر سٹیٹس ان کا کر دیں گے. اور اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں بسم اللہ رائٹ. تو یہ جو ورڈ اسم ہے یہ جر میں ہے کیونکہ با نے اس کو مجرور بنایا رائٹ. سو دس از ہاؤ جار مجرور فریگمنٹ ورک اور یہ آج کا ہمارا انشاءاللہ لیسن ہے. پھر ایک اور سیٹ آف حروف ہے جس کو حروف نصب بولتے ہیں. تو بالکل اپوزٹ جیسے حروف جر ہیں وہ اسم کو جر بناتے ہیں اسی طرح حروف نصب ہوں گے ان کو ہم یاد کریں گے اور وہ اپنے آنے والے اسم کو بعد میں ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ اس کو نصب میں لے کے جائیں گے. تو دس از ہاؤ حرف نصب ورک. پھر ایک اور فریگمنٹ ہے اسم الاشارہ. اس کی ایگزامپل حرف نصب کی ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہے ان اللہ رائٹ. تو انا جو ہے وہ ان ورڈز میں سے ہے ان حروف میں سے ہے جو نیکسٹ اسم کو نصب بناتے ہیں.
تو ان اللہ ہوگا ہمیشہ، یہ ان اللہ نہیں ہو سکتا، ان اللہ ہی نہیں ہو سکتا. تو کون دا ورڈ اللہ کو نصب میں لے کے جا رہا ہے؟ دا ورڈ انا اس کو لے کے جا رہا ہے، رائٹ. تو یہ حروف کیا کہتے ہیں، ناصبہ میں سے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حرف نصب فریگمنٹ. پھر اس کے بعد ایک اور ہے اسم الاشارہ. سو اشارہ سے جیسے ہم یاد رکھیں گے پوائنٹر، سو یہ پوائنٹر فریگمنٹ ہوتی ہے. اور کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا اس کے اوپر ال لگا ہوا ہوگا، رائٹ. تو وہ ال ہونے کی وجہ سے یہ فریگمنٹ بن رہی ہوگی. جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں حاضل قرآن، رائٹ. حاضل قرآن، دس قرآن، ہدایتن از گائیڈنس من اللہ، فرام اللہ سبحانہ وتعالی. تو اب اس میں حاضل قرآن، دس قرآن، اس کی کیسے میں ٹرانسلیشن کروں گی؟ دس قرآن. اور یہ دونوں بھی اسم اور اسم ہے، ٹھیک ہے. اور من جو ہے وہ آج ہم سیکھیں گے کہ من جو ہے وہ حروف اس میں سے ہے، جر میں سے ہے، اور وہ نیکسٹ اس کو مجرور بناتا ہے، من اللہ، اس وجہ سے وہ مجرور ہے. سو یہ فریگمنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اور حرف کی بیفور وی گو، کیونکہ ہم جو فریگمنٹ آج کرنے لگے ہیں وہ حرف اور اسم فریگمنٹ ہے، تو اس وجہ سے وی شوڈ نو کہ ہم نے ڈیفینیشن حرف کی جو ہے نا وہ کی تھی، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف از اے ورڈ that does not make sense unless ism comes after it. So حرف by themselves does not make any sense. ٹھیک ہے. اگر میں من کہوں گی یا الا بولوں گی یا حتی بولوں گی، رائٹ. با اگر میں بولوں گی، با کا مطلب ود ہوتا ہے، رائٹ. تو اگر میں با اور ود کچھ بھی بولتی جاؤں تو it is not going to make sense even though if I say it 100 times. کیونکہ these are the حروف, they need help to make sense. یا تو ان کے ساتھ کوئی اسم آئے گا یا فعل آئے گا، تو تب جا کے وہ سینس بنائیں گے. اور حروف کی پراپرٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں. they do not have any properties. کس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں؟ اسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، رائٹ. 4 پراپرٹیز ہم نے سیکھی ہیں اسم کی: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. لیکن حروف کی کوئی پراپرٹیز نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ حروف کا اپنا کوئی اسٹیٹس، نمبر یا جینڈر نہیں ہوتا، رائٹ. ان کی کوئی پراپرٹیز نہیں ہوتی. رادر ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک جاب ہوتی ہے. جیسے حرف جر کی جاب کیا ہے کہ اس نے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرنا ہے. حرف نصب کی جاب کیا ہے کہ اس نے بعد میں آنے والے اسم کو نصب میں لے کے جانا ہے. سو دے ہیو اے جاب. اور کلوزسٹ تھنگ ٹو حرف ان انگلش از پریپوزیشن. سو اس کو ہم پریپوزیشن اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وی نو کہ عربک حروف جو ہیں they have lot more in them than English preposition. Okay, moving on. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا حروف جر، right? So this is a list over here جو کہ ہم انشاءاللہ میمورائز کریں گے. So با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علا، حتی، الا. اسی آرڈر میں ہم نے اس کو یاد کرنا ہے. جب ہم آرڈر میں کسی چیز کو یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ وی ول ناٹ گوئنگ ٹو مس اینی تھنگ. جب ہم رینڈم ادھر ادھر کرتے ہیں تو پھر چیزیں مس ہوتی ہیں. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ ہم نے اس کو اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے. سو با کا مطلب ود ہوتا ہے، بسم اللہ اس کی ایگزامپل ہے. تا جو ہے وہ صرف اور صرف قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے تاللہ، ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے قسم کھائی ہوئی ہے، تاللہ لاعقیدن اصنامکم. وہ اپنے قوم کو کہہ رہے تھے، پیپلز کو، کہ میں ضرور جو ہے نا وہ تمہارے ان بتوں کو توڑوں گا، ان کے خلاف
I will scheme against them, right? जब تو پھر انہوں نے وہ پورا جو واقعہ ہے تو وہاں پہ بھی the word تاللہ استعمال ہوا ہے. بہت ایمفیٹک ہے. واو بھی یوز ہوتا ہے قسم کے لیے، لیکن تاللہ کو کہتے ہیں کہ یہ بہت ایمفیٹک ہے اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں تاللہ، سو ہوتا ہی اللہ کے نام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ واو ایز اے واو القسم ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، رائٹ؟ والعصر واللیل والشمس. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واو القسم کو ڈفرینٹ چیزوں کریشنز کے ساتھ استعمال کیا، لیکن تا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد کاف ہے. کاف کا مطلب ہوتا ہے لائک، یہ مثل، لائک سم تھنگ از سملر. تو اردو میں ہم کہیں گے جیسا، اس جیسا، رائٹ؟ تو کاک اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی کو کسی چیز کے ساتھ مثال اس کی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کاف استعمال ہوتا ہے. پھر لام ہے. لام جو ہے وہ ہمیں کسر کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے اور فتحہ کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے، رائٹ؟ یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کب کسرہ کے ساتھ اور کب فتحہ کے ساتھ آئے گا، لیکن ابھی ہم صرف اس کو لام کہیں گے. سو با، تا، کاف، لام، واو، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے فرام، فی کا مطلب ہوتا ہے ان، on کا مطلب ہوتا ہے about، علی، on، حتی، until، الی، towards. تو یہ الی بیسکلی ڈائریکشن، I'm going towards the masjid, right? So الی المسجد I would use that word, right? تو یہ ہیں انشاءاللہ اس کو ابھی ایگزامپلس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. لیکن بیفور وی گو دیر، یہ حروف میں آپ لوگوں سے سننا چاہتی ہوں. سو ایک دو دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیں تاکہ سب جو ہے نا وہ فیملیئر ہو جائیں ان حروف سے. تو ہوگا نا انمیوٹ یور سیلف اور سے جی میں اوکے. بی تا کا لام واو من فی ان علا حتی الا. بارک اللہ فیک. یہاں تو فل تیاریاں ہیں ماشاء اللہ. بیوٹیفل بیوٹیفل. ون مور ٹائم ہمیرا، ون مور ٹائم. جی با، ہاں با، چلیں ٹھیک ہے. جی. بی تا کا لام واو من فی ان علا حتی الا. بارک اللہ فیکی. بارک اللہ. This is beautiful. Who else wanna give it a میں بولوں؟ Sure, go ahead. یہ ہمارا بیبی ہے، اس کو بھی جی بسم اللہ الرحمن. با تا کاف لام واو من فی عن علا حتی الا. بارک اللہ فیکی. بیوٹیفل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں تو بڑے بڑے تھینکس ٹو میرین. یہ ہماری چھوٹی مس ہے نا میرین، ان کی مہربانی ہے. Yeah, I know. I can see that tone from her. جی ان کا ہے. ہم لوگ نقل کرنے والے لوگ ہیں. بیوٹیفل. اچھا، اور کوئی اور ٹرائی کرنا چاہے گا؟ شبانہ جی میں ٹرائی کروں. جی گو ہیڈ. با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، ان، علا، حتی، الا. بارک اللہ فیکی. بیوٹیفل. سو ان کو ہم نے میمورائز کرنا، اور ان قرآن پاک یو ول سی دیم a lot a lot a lot. تو ناؤ اب جب بھی آپ لوگوں نے قرآن پاک کھولنا ہے، رائٹ، رمضان میں انشاءاللہ ایوری ون ریڈس a lot of قرآن پاک. سو آپ لوگوں نے ان ورڈز پہ نظر رکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہاؤ دے آر افیکٹنگ.
ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ سائڈ بائی سائڈ ہوں گے. کچھ فریگمنٹس ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم موصوف صفہ دیکھ رہے تھے، تو وہ کیا ہے کہ وہ سم ٹائمز ان کے درمیان میں لانگ ڈسٹینس آ سکتا ہے، یا دا ورڈ انا ہے. اب ان اللہ یہاں اس ایگزامپل میں تو وہ بالکل ساتھ ساتھ تھے، لیکن سم ٹائمز وہ ساتھ ساتھ نہیں ہوتے، ان میں لانگ ڈسٹینس آ جاتا ہے. لائک جو بھی انا، لیٹ سے اگر دا ورڈ انا ہے اس کے اندر سینٹینس کے اندر، اور اس نے جس اسم کو منصوب بنایا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہو، وہ 3-4 ورڈز کے بعد یا ٹورڈز دا اینڈ آف دا سینٹینس بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اوکے کہاں ہے اس کا وہ اسم جس کو اس نے انا نے افیکٹ کیا ہے. لیکن حروف جر کی یہ چیز اچھی ہے کہ یہ ہمیشہ سائڈ بائی سائڈ ہوں گے، اس کو ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. سو دے کین ناٹ ہیو اے لانگ ڈسٹینس. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ دے آر لائک اے مدر اینڈ انفینٹ بیبی. سو وہ انفینٹ بیبی جو ہے وہ ہمیشہ مدر کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہوتا ہے، رائٹ. تو یہ دے آر آلویز گوئنگ ٹو بی سائڈ بائی سائڈ، نو لانگ ڈسٹینس ان بٹوین دیم. سو اس وجہ سے ان کو اسپاٹ کرنا بہت ایزی ہے. اچھا، اردو میں ہم اس کو مرکب جاری بولتے ہیں، یا آپ جار مجرور فریگمنٹ اس کو بولیں گے. دس فریگمنٹ از میڈ اپ آف 2 parts. کیا یاد رکھنا ہے ہم نے دو کہ پارٹ. اس کے 2 parts ہیں، ٹھیک ہے. تو اور ایک جو ہے وہ حرف ہے، پہلے حرف آئے گا اور اس کے بعد اسم آئے گا. سو جب حرف آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے، اور جو اسم جس کو اس نے ایفیکٹ کیا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم، وہ اسم مجرور ہے، فرام جر سے مجرور، رائٹ. سو وہ اسم جس کو مجرور بنا دیا گیا. استغفر اللہ. You guys are still there, right? جی ہم لوگ ہیں، آپ کی جی آواز آ رہی. جی Okay. جی. Yes. So this is a harf that makes the ism that comes after it in jar status. So this ism is called ism majroor. Nothing can come between jar and majroor. The 2 parts of this fragment cannot have a long distance relationship. سو ابھی جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیبی اینڈ انفینٹ، سوری موم اینڈ انفینٹ بیبی، رائٹ. سو دے آر آلویز گونا بی سائڈ بائی سائڈ. Nothing can come in between. Please keep yourself muted, my dear sisters. So this is the first 2 reason. ہم نے I think in پچھلے لیسنس میں آپ لوگوں کو بتاتی رہی ہوں کہ جر کی زیادہ ریزنس نہیں ہیں، لانگ لسٹ نہیں ہے کہ کون کون سے اسم کب کب جر ہو سکتے ہیں. سو اس کی اونلی 2 ریزنس ہیں. ایک تو یہ آ گئی کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ حرف جر آئے گا اور وہ اسم کو اسم مجرور بنا دے گا. اور دوسری ہم نے کیا دیکھی تھی کہ جب وہ پوزیشن والا سین چل رہا ہوتا ہے، رائٹ، کتاب اللہ دا بک آف اللہ، رائٹ، تو اس میں جو ہے نا وہ اس وقت ہم جر دیکھیں گے کہ وہ اسم جر میں ہے. تو یہ آج ہم فرسٹ ریزن اس کی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ایک اسم جر میں ہوتا ہے. Also known that a harfu jar can only affect an ism. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حرف جر کس کو ایفیکٹ کرے گا، اسم کو ایفیکٹ کرے گا، رائٹ. تو حرف جر کے بعد ہمیں ایک اسم نظر آئے گا کیونکہ حرف جر کسی اور اس کو ایفیکٹ نہیں کرے گا، رائٹ. سو بیسیکلی دیکھو نا بھی، اسی لیے اوکے جسٹ اس کو اسی طرح سے بس یاد رکھیں کہ یہ ایک اسم کو جو ہے نا، نہ تو اس کا فعل پہ ایفیکٹ ہے اور نہ ہی کسی دوسرے حرف پہ ایفیکٹ ہے، بلکہ اس کا وکٹم جو ہے وہ ہمیشہ کون ہوگا، ایک اسم ہوگا. اور دیر آر 11 حروف جر جو کہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں.
یہ میں نے اردو میں سارا اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. اچھا اب اس کو اس طرح سے دیکھ لیں تو شاید کوئک ایک نظر میں اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے. تو جار مجرور فریگمنٹ ہاؤ اٹ ورک، اگر یہاں پہ لام ہے، لام ابھی جو ہم نے لسٹ یاد کی ہے اس میں لام موجود ہے، با تا کاف لام، رائٹ. سو لام از حرف جر، اور اگر میں اس کے ساتھ ایک اسم لے کے آتی ہوں زید، رائٹ، اور جب میں ان کو اکٹھا کر رہی ہوں لی زیدن، کیا مطلب ہو جائے گا؟ فور، لی کا مطلب ہوتا ہے فور، فور زید، رائٹ. ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں للہ، رائٹ، للہ. کیا ہے للہ؟ بیسیکلی لام ہے اور دا ورڈ اللہ، رائٹ. جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو ورڈ للہ ہی بن گیا، رائٹ. اور للہ ہی کبھی آپ نے دیکھا للہ اور للہ؟ نیور ایور. وائی؟ کیونکہ لام جو ہے وہ اس کو افیکٹ کر رہا ہے دا ورڈ لفظ الجلالہ کو، اور وہ جر میں ہو گیا. اچھا اب اس کو جب اس طرح سے ہوگا تو اس کو ہم لیبل کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب لیبل ہم نے سیکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ کا ہوم ورک ہے اس میں بھی آپ نے لیبلنگ کرنی ہے. تو لیبل آپ اسی طرح سے کریں گے، جو بھی حرف جر موجود ہوگا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے، رائٹ. اور جس اسم کو وہ افیکٹ کر رہا ہے، جو اس کا وکٹم ہے، اس وکٹم کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اسم مجرور ہے، اور پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن کر دیں گے. ٹھیک ہے، میک سینس؟ اب ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. یہ سب ایگزامپل قرآن پاک سے ہیں. واو، ٹھیک ہے، واو والعصری. اچھا واو جو ہے نا آپ کو قرآن پاک میں واو کا صرف یہ ایک رول نہیں ہے کہ وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ واو کے مینی ڈیفرنٹ رولز ہیں. واو ایز اے کنیکٹر بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے کنیکٹر بھی، کیا لکھ رہی ہوں میں، ایز اے کنیکٹر یوز ہوتا ہے واو. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ والا کنیکٹر ہے اور یہ والا جو ہے وہ واو القسم ہے یا یہ واو حرف جر ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ میں بتاؤں؟ جی یہ واو قسمیہ ہے، اور اس کا جو جار میں ہوتا ہے ایگزیکٹلی. سو یہ اینڈ جو ہوتا ہے، یہ لفظ والعصری والضحیٰ، وہ الف مقصودہ میں آیا ہوا ہے، والشمسی آیا ہوا ہے، والقمری آیا ہوا ہے، تو یہ حروف جار میں آئے گا. ایگزیکٹ. تو جی بیسیکلی ہم اس کو کیسے ریکگنائز کریں گے؟ دیٹ واز دا کوشچن، کہ کیسے ہم ریکگنائز کریں گے کہ یہ واو حرف جر ہے. تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو بھی اگر اسم ہے وہ اگر جر سٹیٹس میں ہے تو تب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے، ادروائز اٹ از سم تھنگ ایلس. سمپل اینڈ ایزی. سو واو کے بعد لیٹ می ریپیٹ ون مور ٹائم. جب واو کے بعد، کیونکہ میں نے کہا کہ واو جو ہے وہ ایز اے حرف جر بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، اور واو ایز اے کنیکٹر بھی یوز ہوتا ہے. سو جب بھی آپ واو دیکھیں گے آپ فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے، کیونکہ حرف جر صرف اس وقت ہوگا جب آپ اس کے ساتھ ایک اسم دیکھیں گے اور وہ اسم جر سٹیٹس میں ہوگا، تو تب آپ کہیں گے اوکے دس از حرف جر واو. میک سینس ٹو ایوری ون؟ جی. الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ ون لام. لام جو ہے وہ سم ٹائمز کسرہ کے ساتھ اور سم ٹائمز فتحہ کے ساتھ، دونوں طرح سے ہمیں قرآن پاک میں نظر آئے گا. جب یہ لام جو ہے وہ ایک اسم کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، لی رسولن، رسول کیا ہے؟ ایک اسم ہے، رائٹ. تو جب بھی یہ آپ کو ایک اسم کے ساتھ نظر آئے گا تو تب اس کے نیچے کسرہ ہوگا. جب یہ کسی پروناؤن کے ساتھ، ابھی ہم نے پروناؤنس پڑھے نہیں ہیں لیکن اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، لہو اور لی، رائٹ، اور لنا آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، لنا
اور لہم، رائٹ. سو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اسلام کے اوپر فتح ہے، وائے یہ ہے حرف جر، لیکن وہ یہاں پہ فتح لے گا وائے، کیونکہ یہ جب بھی پروناؤنس کے ساتھ اٹیچ ہوگا نا تو اس وقت یہ کسرہ کے بجائے فتح لے گا. سو دو حرکہ اسلام پہ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو کسرہ ہو سکتی ہے اور ایک فتح ہو سکتی ہے. فتح میں نے بتایا کہ صرف اور صرف اس وقت آئے گا جب یہ لام حرف جر کسی پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کے اوپر فتح ہوگا، ادروائز کسرہ ہوگا. جیسے اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، لی رسولن، لی رسولن، لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فور، اینڈ رسولن رسول، فور آ رسول. کیسے ٹرانسلیشن میں کروں گی؟ فور آ رسول. کیوں میں آ کہاں سے لے کے آ رہی ہوں؟ یہ آ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک مکیرہ اسی کے سنگولر ہے رسول، وہ تنوین ہے نا، تنوین ہے، ہاں جی سنگولر تو ہے لیکن تنوین، تنوین ہے تو رسول کے لیے. ہاں جی فور آ رسول، ٹھیک ہے، فور آ رسول. اگر اس کے اوپر دا لگا ہوا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ تو ایک حرکہ ہٹ دا فور دا رسول ہو جائے گا، رائٹ. رسول جی خاص ہو جائے گا. یس وہ اس کو پراپر کر دیتا ہے. تو جو کسرہ ہے، تنوین بیسیکلی، ناٹ اونلی کسرہ، تنوین جو ہے وہ ہمیں ون یا آ کی میننگ دے رہی ہے. اوکے پھر نیکسٹ ہے ہمارا ورڈ کاف. کاف میں نے کہا تھا لائک کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی مثال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ فیل کے اندر کعصف مأکول. سو جو وہ ایلیفینٹ والی آرمی تھی، رائٹ، ابرہا کی، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا تھا؟ سو دے لک لائک کعصفن، لائک اے چیوڈ گراس، رائٹ. سو کا یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لائک. اچھا پھر اس کے بعد تا ہے، تاللہ. آپ قرآن پاک میں کافی پلیسز پہ دیکھیں گے، 3-4 جگہ پہ میرا خیال آتا ہے. ایک شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ قسم کھائی تھی، اس نے بھی یہ ورڈ یوز کیا تھا، حضرت ابراہیم نے بھی، اور حضرت یوسف کے جو بردر تھے انہوں نے بھی یہ قسم کھائی تھی، رائٹ. سو آپ یہاں 3 تو ایگزامپل مجھے یاد ہیں تاللہ. سو دس از ویری پاورفل وے آف ٹیکنگ اوتھ. پھر اس کے بعد ہے با. با کی ایگزامپل آپ دیکھ میننگ اس کے ود ہیں، اور ایگزامپل ہے بالحق کی. سو بالحق کی، با یہاں پہ ہم اس کو ود کہہ رہے ہیں. اچھا جو ہم ان کی ٹرانسلیشنز یاد کریں گے ان ورڈز کی، بیسیکلی ان میں ویریشن ہو سکتی ہے. سو آپ دیکھتے ہیں جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو سم ٹائمز آپ قرآن دیکھیں گے اس کی ٹرانسلیشن ان دا نیم آف اللہ، ود دا نیم آف اللہ، بائی دا نیم آف اللہ، رائٹ. دیکھتے ہیں نا یہ سارے ڈفرینس. تو بیسیکلی حروف جو ہیں، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسری لینگویج میں تو کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ پاسبل ٹرانسلیشن کی جائے، رائٹ. تو اسی وجہ سے ان کی بھی جو یہ حروف جر ہیں ان کی بھی کوئی سیٹ وہ نہیں ہم رکھیں گے کہ با کو ہمیشہ آپ نے ود کے ساتھ ہی ٹرانسلیشن کرنا ہے، بلکہ اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سو بالحق کی، جیسے یہاں پہ اگر دیکھیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق کی، ساتھ حق کے، ہاں جی، سو ود دا ٹروتھ، رائٹ. اور صرف یہاں پہ ہم ٹروتھ تو ویسے اس کو کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ حق بیسیکلی پرپس کے میننگ میں آ رہا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کو
جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فور اے پرپز، ود اے پرپز جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، رائٹ؟ کوئی بس ایسے ہی نہیں کہ بس پیدا کیا اور ہمیں بھی بس ایسے ہی پیدا کر دیا بغیر کسی پرپز کے، ہم بس یہاں پہ وی ول لیو اینڈ دیٹس اٹ، رائٹ؟ سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین آسمان، اگر زمین آسمان کو پرپز دیا تو وہ تو پھر انسان کو تو ڈیفینیٹلی پرپز دیا گیا، رائٹ؟ تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ وی ہیو اے پرپز ان آور لائف. سو خلق اللہ السماوات والارض بالحق ود اے پرپز فور اے پرپز، رائٹ؟ سو یہ سارے میننگ یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. باقی یہاں پہ دیکھیں they are together, right? So this is harfu jar and this is ism majroor. They are always going to be holding hands with each other, no long distance, right? So یہ ساری چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے اس کے بارے میں. پھر اور ہیں ان جو ہے وہ جیسے قرآن پاک میں ملتا ہے انل انفالی. سو کمپینین ور آسکنگ اباؤٹ وار بوٹی کہ اس کی کیسے ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، رائٹ؟ یا ہو سو انل انفال یہاں پہ ان اباؤٹ کے میننگ میں آ رہا ہے. اور فی دین اللہ افواجا، رائٹ؟ سو یہاں پہ فی حرف جر ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دینی ہے. آپ کبھی بھی دینو اور دینا نہیں دیکھیں گے، رائٹ؟ وائی؟ کیونکہ دس دینی از بیسیکلی گاٹ افیکٹڈ بائی دس فی جو کہ حرف جر ہے اور وہ اس کو اسم مجرور بنا رہا ہے. اور پھر فی دین اللہ، رائٹ؟ پھر یہ یہاں پہ کائنڈ آف پوزیشن بلونگنگ والا سین چل رہا ہے. سو ان دا دین، ان دا ریلیجن آف اللہ سبحانہ و تعالی، رائٹ؟ سو فی دین اللہ. اوکے، پھر اس کے بعد من آ جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ سم ٹائمز آپ دیکھتے ہو اما ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، اما یتساءلون، رائٹ؟ سو کیا ہوا یہاں پہ؟ سو بیسیکلی یہ ان ہے، رائٹ؟ اس کو اور ملا دیا ہے نا اور ان اور ماں کو. اس کے ساتھ ماں آ گیا تو یہ اکٹھا اما بن گیا، رائٹ؟ سو یہ اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے ہم نے. پھر اس کے بعد من، رائٹ؟ سو من شر غاسق اذا وقب ومن شر، اور وہ دوسری اس میں من شر حاسد اذا حسد، رائٹ؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں من الاٹ. سو من بھی ان حروف میں سے ہے جو نیکسٹ اسم کو جر میں لے کے جائیں گے. تو من شرری، کبھی بھی آپ شرو اور شرا نہیں دیکھیں گے. اسی لیے تو جب ہم گرامر سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر میمورائزیشن ایزی ہو جاتی ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ مین ہے تو اس کے بعد تو ہمیشہ شر ہی آئے گا، رائٹ؟ سو انشاءاللہ دیٹ ول ہیلپ یو ٹو میمورائز قرآن، دعاز اور یہ سب چیزیں. اچھا مما بھی آپ دیکھتے ہو تو سیم وہی سین ہے جیسے اما میں ہوا ہے، رائٹ؟ تو من کے ساتھ ایک لیٹر ہے ماں، رائٹ؟ وہ اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اگین وہ مما بن جائے گا. پھر اس کے بعد الہ ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، یہ ڈائریکشن کی طرف یعنی ریفر کر رہا ہوتا ہے. یہ ڈائریکشن جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے یا انٹینجیبل بھی ہو سکتی ہے. سو الر رشدی، الر رشدی، ٹورڈز دا رشد، ٹورڈز دا گائیڈنس. سو الہ اور پھر اس کے بعد رشدی. الیکا ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں الیکا، رائٹ؟ تو کیا ہوا یہاں پہ؟ الہ تھا یہ اور اس کے ساتھ سبحان اللہ جب آپ پروناؤن بھی سیکھ لیں گے نا پھر مزہ آئے گا. سو الیکا الہ تھا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ جب کاف پروناؤن لگایا تو یہ الیکا بن گیا.
الا مین ٹوورڈز ٹو اور کا مین یو ٹوورڈز یو رائٹ. سو یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد حتی. حتی جو ہے وہ جو ہے نا اس کے بھی ڈفرینٹ جابس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جس طرح واؤ کو ہم پہچان رہے ہیں کہ جب اس کے بعد ہم ایک اسم دیکھیں گے جو کہ جر سٹیٹس میں ہے تو تب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حتی حرف جر ہے. ادروائز اٹ کین بی سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. سو حتی حین. اور پھر اس کے بعد علی ہے. علی اللہ on اللہ. علیکم رائٹ. سو سیم علی اور اس کے ساتھ کم ایک پروناؤن ہے وہ اٹیچ ہوا. اور جب ہم اس کے ساتھ ہم نے پروناؤن اٹیچ کیا تو یہ جو الف مکسورہ تھی وہ یا میں چینج ہو گئی, اس کے ڈاٹ لگ گئے اور دس از ہاؤ اٹ بیکم علیکم رائٹ. سو یہ نو قرآن پاک آپ کھولو گے تو یہ سب چیزیں آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گی انشاءاللہ. اچھا پھر یہاں پہ والعصری, اس کو کیسے ہم نے لیبل کرنا ہے؟ آپ کہیں گے واو حرف جر اور والعصری از اسم مجرور رائٹ. اور پھر آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کر دینی ہے کہ آئی سویئر بائی دا ٹائم اور اثر اور وٹ ایور. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میں نے اور کچھ ایگزامپل رکھی ہیں واؤ کی رائٹ. آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں واتقوا النار التی اعدت للکافرین. اب اس کے بعد واؤ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ فعل ہے. یہاں پہ جو حرف جر ہے وہ کس کو ایفیکٹ کرے گا؟ شروع میں نے بتایا تھا اسم کو کرے گا رائٹ. تو اس وجہ سے اس واؤ کو ہم ایز اے حرف جر نہیں لیں گے بلکہ یہ واؤ ایز اے کنیکٹر ہے یہاں پہ. ایک اور ایگزامپل وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ رائٹ. اگین یہاں پہ واؤ کے بعد ہمیں فعل نظر آ رہا ہے تو جو حرف جر ہے وہ فعل کو ایفیکٹ نہیں کر سکتا رائٹ. سو کیونکہ مجھے واؤ کے بعد اسم نظر نہیں آ رہا جو کہ جر سٹیٹس میں ہے, اس وجہ سے میں اس واؤ کو حرف جر واؤ نہیں کہوں گی رائٹ. رادر اٹ از اے کنیکٹر. ایک اور ایگزامپل وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ رائٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھاگو run towards the forgiveness of your Lord right. سبحان اللہ بیوٹیفل آیا. تو لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارعو فعل ہے, کمانڈ ہے, یہ اللہ تعالیٰ از کمانڈنگ اس. تو واو جو ہے وہ اس کو ایفیکٹ نہیں کر سکتا, اٹس ناٹ حرف جر. تو اس وجہ سے ہم اس کو ایز اے کنیکٹر کہیں گے, یہ حرف جر نہیں ہے. اچھا یہاں پہ اب دیکھیں الا مغفرۃ. Is ila part of our harf jar list? Yes, it is, جی right? جی جی ہاں. جی So that's why we see کہ مغفرہ تین ہے. جی 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 So this ila is affecting مغفرہ کیونکہ مغفرہ is an ism. جی پھر اس کے بعد again دیکھیں من مر and then it is ربی right. So mir rabbikum from your Rabb. So min جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہا ہے ربی کیوں جر میں ہے بیکاز آف min. اور پھر وہ ربی کم یور رب رائٹ. تو یہ بھی پوزیشن کی طرح سے بن رہا ہے رائٹ. پھر اس کے بعد اور اس میں ہے کچھ للمتقین رائٹ. للمتقین how many words here or letters? لین لام ہے نا یہاں پہ, یہ حروف لام جر اور کیا 7 of them. اور کیا لی ہے نا, لی. تا لی لل اوکے. ون پرسن ایٹ اے ٹائم کون کرے گا؟ میں بتاؤں.
جی ہاں جی، اس کو بریک ڈاؤن کریں break کیا؟ down لی حرف جر ہوں لیل لیل دوسرا لام ہے لیل مجھے پتا چل گیا. نہیں، دو لام نہیں ہے یہاں پہ. لیل ال لگا ہوا ہے. متقین لیل شمائل، متقین اوکے اچھا شمائل آپ بتائیں ذرا مجھے. یہ لام حرف جر ہے اور المتقین ہے. ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، متقین کے ساتھ. ہم جانتے ہیں اس ورڈ المتقین کو کہاں پڑھا تھا ہم نے اس کو؟ ہاں وہ پراپر ناؤن میں. ہاں جی پراپر ناؤن ہے. پراپر تو ہے. اس متقین کس قسم کا ورڈ ہے یہ؟ میم حالت نصب میں ہے، یہ ہے حالت جر میں ہے میم، حالت نہیں نصب نہیں، میں. یہ جمع ہے. جمع one person Shumaila متقین. is answering. Okay. Let her answer please everyone. Yes. تو یہ اس کی نصب اور جر ہے جمع کی. المتقین المتقین اور المتقینی المتقینی. متقین ایکچولی یہ اس کا جو ہے نا وہ سنگل تھوڑا سا سنگولر جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، سو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم اس کے پلورل پہ آتے ہیں تو اس کا رفع ورژن کیا ہوگا؟ المتقیون. نو، پلورل ورڈ مسلمون آ کے پیٹرن پہ لے کے. المتقون یس متقون. المتقون اور پھر المتقین المتقین. Yes, it is. This is the one. Right? So, al-muttaquna, al-muttaqina, al-muttaqina. جی So, now, lil-muttaqina. Right? So, now we know, ہم متقینہ کو کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہر اس میں ہے نصب میں ہے یا جر میں ہے. یہی کہتے تھے نا؟ جی لیکن اب ہمیں یہاں پہ ریزن نظر آ رہی ہے. سو اب مجھے کیا کہنا ہے کہ یہ جر جر ہے. میں جر. اب مجھے نصب نہیں بولنا. جی رائٹ. سو ناؤ ابھی للمتقین 2 ورڈز ہیں یہاں پہ. لام حرف جر ہے اور المتقین جو ہے وہ اسم. مجرور، اسم اچھا مجرور. اگر کوئی لوگ پریشان ہیں کہ یہ 2 لام کیسے ہیں، سو اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ لام رائٹ اور پھر متقین ہے یہاں پہ. ٹھیک. یہ وداؤٹ ال ہے، سوری یہ وداؤٹ ال ہے، اور جب اس کے اوپر میں ال لگا دوں گی رائٹ. اب اس کے ساتھ جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اب مجھے جب میں اس کے ساتھ لگانا چاہ رہی ہوں لام، تو کیا ہوگا کہ میں یہاں پہ لام ایڈ کروں گی اور یہ جو دوسرا لام تھا نا وہ اس کے ساتھ الف ریموو ہو جائے گا ال کا. ٹھیک ہے. اور وہ جو لام تھا وہ 2 لام اکٹھے ہو جائیں گے، تو لکھنے میں پھر یہ ایسے آ جائے گا للمتقین. میک سینس ٹو ایوری ون؟ جی یہاں پہ کیا 2 لام کیا ہیں؟ سو بیسیکلی وہ دوسرا لام جو ہے وہ ال والا ہے، الف جو ہے اس کا ریموو ہو گیا. جی جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے سو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. ہمارے 6 منٹس ہیں. اچھا یہاں پہ بھی کچھ ایگزامپلس ہیں. بالمؤمنین ویری انٹرسٹنگ. آئی ول عائشہ یا عالیہ شاہدہ جس نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا. سمیرا یو واننا ٹرائی؟ للمتقین کی طرح ہے بالمومنین. ہاں جی بالکل. سمیرا یو واننا ٹرائی؟ اوکے جی. ہاں جی. جی تو بالمؤمنین مجھے بریک ڈاؤن دو گے اس کا؟ با جو ہے وہ حرف جر ہے ہوں اور مؤمنین جو ہے وہ اسم مجرور ہے. ویری گڈ. تو یہ ہمارا میننگ میں آئے گا. با کا تو مطلب ہوگا with the believers. یا تو دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ ہم ود بیکاز، یہ تو خیر تھوڑا سا بیکاز ہم بعد میں سیکھیں گے، وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے کہ بیکاز کے میننگ کیوں دے رہا ہے یہ. لیکن بائی
رائٹ، ان، ایٹ، تو یہ سارے میننگز اس میں آ سکتے ہیں. سو اوکے، اس کے بعد نیکسٹ ون کو ایکسپلین کرو. قالو تاللہ. تاللہ، قالو کا تو مطلب ہے سیڈ، دے they said تاللہ، تا جو ہے وہ تاللہ، تا از حرف جر، تو اس وجہ سے جو اسم جو ہے وہ اسم مجرور ہے کیونکہ اس کے ساتھ حرف جر آ رہا ہے. تو تاللہ کا مطلب ہوگا تا از فار بائی اللہ، بائی اللہ، آئی سویئر بائی اللہ. ٹھیک ہے، یا بارک اللہ فیکی. اوکے، پھر کاف، یہ ہم نے کاف معقول یہ ہم نے کر لیا تھا، رائٹ. کاف از یہاں پہ حرف جر ہے، عطف جو ہے وہ اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لام، لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اور کم جو ہے وہ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن. تو جو ہے وہ کم، جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حرف اسم مجرور جیسے جر میں ہوتا ہے، وہ جر اسٹیٹس کو لیتا ہے وہ. تو اس لیے یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ جار مجرور فریگمنٹ بنائیں گے. یہ کہہ سکتے ہیں. یہ واو کیا ہے؟ واو تو کنیکٹر کے لیے یوز ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. تو دیکھ رہے ہیں آپ سب، اب یہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. دیٹس اے گڈ ایگزامپل. Now you see this واو over here، اور اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس واو کے بعد حرف دیکھ رہے ہو، رائٹ. لام از اے حرف جر. اب یہ جو واو اگر حرف جر اگر ہم لے رہے ہیں تو وہ حرف کو تو نہیں افیکٹ کرے گا نا. ہم نے کیا کہا کہ واو ایز اے حرف جر، بلکہ یہ آل حروف جر جو ہیں وہ کس کو افیکٹ کریں گے؟ اسم کو افیکٹ کریں گے، رائٹ. تو اس کے بعد ایک اسم ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واو کے بعد اسم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس واو کو حرف جر نہیں بول سکتے، رائٹ. rather this واو از a connector. اور پھر لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اور کم جو ہے وہ ایک پروناؤن ہے جو کہ جس کو ہم اسم مجرور کہیں گے. یہ تھوڑی سی ابھی پروناؤن والا اگر تھوڑا سا آپ لوگوں کو اوور ویلم کر رہا ہے تو اٹس اوکے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے یہ، انشاءاللہ وی ول وہ اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور who wanna try؟ I can try, sister. I can try. Alia. یا جی سسٹر عالیہ. جی. من انفسکم. من is the harf of jar. So min کا مطلب ہوتا ہے من سے، from. So from and انفسکم. انفس کے دو ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، میں ایزی کر دیتی ہوں. یہ دو ورڈز ہیں جی. کم تو پروناؤن ہو گیا. ہاں جی. اور انفسی جو ہے وہ جر اسٹیٹس میں آ رہا ہے. تو اس کا اسم مجرور پھر کون سا ہے؟ انفسی. اسم مجرور انفسی، نفسی جو بن رہا ہے. انفسی، رائٹ. سو من از حرف جر، انفسی از اسم مجرور، رائٹ. اور کم جو ہے وہ پروناؤن ہے. اگر اس کو آپ نہیں بھی لیبل کرتے آئی ڈونٹ مائنڈ، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہے. تو صرف اگر آپ بولیں کہ من حرف جر، انفسی اسم مجرور، دس از گڈ انف فار می. جی ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. باقی کے لیے ابھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ وہ ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے. اوکے، پھر نیکسٹ ون آ جاتا ہے فی القصاص حیاتن. حیاتن، تو فی اگین حرف آف جر ہے. فی از میں ان، اور القصاصی از دا اسم مجرور. ویری گڈ، بارک اللہ فیکی، دیٹس اٹ، رائٹ. اور قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص وہ جو مرڈر کے بدلے میں وہ جو یا ریٹریبیوشن دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ریٹریبیوشن کے اندر لائف ہے، رائٹ. سو اللہ تعالیٰ کی جو بھی کمانڈز ہیں ان کے اندر ایک پرپز ہے، رائٹ. جی. سو دس از اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying over here. Next one is یسالونک عن الانفال، یہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے. اللہ از اللہ اپون، تو اللہ حرف آف جر ہے. اللہ، the word اللہ is اسم مجرور. بارک اللہ فیک، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور اگین واو دیکھ رہے ہیں، دس واو از a connector. This is a connector word. یہ کیوں حرف جر نہیں ہو سکتا؟
کیونکہ اس کے آگے جو ورڈ اعلیٰ آ رہا ہے وہ تو خود حرف آف جر ہے، اور کوئی مطلب اس کی وجہ سے کوئی اور چیز جر حالت میں جا نہیں رہی ہے مجرور میں، تو اس وجہ سے پھر یہ ہمارا کنیکٹر ہو جائے گا. سو واو ہمارا حرف جر اونلی اس وقت ہوگا جب اس کے بعد ہمیں ایک اسم نظر آ رہا ہوگا اور وہ اسم جر سٹیٹس میں ہوگا. اونلی اینڈ اونلی تب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ واو حرف جر ہے. ادروائز قرآن پاک میں بہت سارے واؤز آئیں گے لیکن ناٹ ایوری واو از حرف جر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. اوکے نیکسٹ ون ہو گنا گیو اٹ اے ٹرائی. ہمارا ٹائم تو ہو گیا. اوکے آئی تھنک گڈ انف دین. میں کر دوں؟ چلو آپ کر دو، اس میں سے کر لیتے ہیں. ہاں جی، کہاں گیا یہ اسکرین بدل گئی، کدھر گئی؟ کون سا والا تھا؟ حتی مطلع الفجر کر لو. اوکے یہ گو والا اہیڈ. ہے نا؟ ہاں جی، حتی جو ہے حروف جار ہے، اور مطلعی یہ جو ہم جار میں آ رہا ہے تو اس میں جر ہے، یہ اسم مجرور. اسم مجرور. جی میں اس میں اوکے بولنے میں تھوڑی تکلیف ہے. اور الفجری بھی وہی آ رہا ہے، تو یہ فریگمنٹ بن گیا. وہ ڈفرینٹ فریگمنٹ ہے، وہ ہاں بھی جی، ہم نے نہیں سیکھی تو ابھی اس ہم کو نے بھی نہیں رہنے کیا ہے. دیں. جی جی. اچھا تو حتیٰ میں نے بولا کہ اگین یہاں تک کہ واؤ کی طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے جی کہ حتیٰ جی. کین بی سم تھنگ ایلس ایز ویل، لیکن ہوں جب ہمیں اس کے بعد ایک اسم نظر آ رہا ہے اور وہ اسم جر میں ہے تو ہوں. دین دس از حتیٰ از حرف جر اوور ہیئر. حرف جر ہوگا. اور یہاں پہ یہی مطلب ہے نا، حتیٰ یہاں تک کہ فجر کا مطلع فجر، وہ یا جو صورت یا اس میں طلوع ہونے تک، طلوع طلوع ہونے تک. ہاں مطلع الفجر، جی طلوع ہونے یا فجر کے طلوع ہونے تک. یس. جی. اوکے باقی الحمدللہ ہم نے موسٹلی کی ہیں. اوکے ایک یہ ہے من آتوا. Who wanna give it a try? من آتوا, what is that? یہ is it part of our حرف جر list? نہیں نہیں یہ نہیں ہے، تو ہمارا نہیں من ہے، من آتا ہے. وہ مین مین ہے، ہوتا ہے من رائٹ. نہیں. سو اس جی لیے کنفیوز نہیں کرنا آپ کو، ہاں ذرا نہیں. تھوڑی سی آنکھیں کھول کے چیک جی. کرنا. ٹھیک ہے جی آج انشاءاللہ. آپ نے کھلوائی ہے نا مچھلیاں دکھا کے. اوکے پھر اس کے بعد والعادیاتی. جی یہ ہے واو قسمیہ. یہ قسمیہ ہے. جی Yes, اس لیے کہ ادھر جر میں ہے تا، مطلب یہ جو اسم ہے جر میں ہے، ویاد یہ قسم ہے وہ اچھا ورڈ کس ہاں قسم کا ورڈ ہے یہ؟ اب آپ اتنا اٹک اٹک کے بول رہے ہو تو مجھے کوشچن پوچھنے میں ہاں اس میں مجرور. اسم مجرور تو ہے لیکن کس قسم کا ورڈ ہے؟ ہم نے اس کو کہاں پہ پڑھا تھا؟ والعادیات، اس قسم کا پیٹرن. بروکن feminine plural میں. بروکن بروکن استغفر اللہ. نہیں، فیمینن پلورل ہے یہ. فیمینن فیمینن ہے، پلورل. فیمینن. اس میں یہ والعادیاتی آ رہا ہے نا. مسلمات مسلمات اللہ اکبر، وہاں مسلمات. پہ میرا دھیان ہی نہیں گیا. یہ فیمینن ہو گیا نا. ایگزیکٹلی. فیمینن، ہاں ہاں اوکے فیمینن. سو دس از فیمینن جو ہے وہ اس کا یہ بروکن نہیں ہے. نو اٹس ناٹ. بروکن نہیں. اچھا اس میں الف آیا نا تو اس لیے میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی. نہیں، ہر چیز کو اسی لیے تو کہہ رہی ہوں آنکھیں کھول کے ہر چیز کو ہاں چیک. آگے کھول کے. جی جی جی. اوکے سو انشاءاللہ دیٹ از گڈ انف. اور میں نے بہت ساری اگزامپل یہاں پہ قرآن کی اگزامپل رکھی ہیں. سو آج ہماری لاسٹ کلاس ہے بیفور رمضان، تو انشاءاللہ رمضان میں ریوائز کرنا ہے چیزوں کو. جس چیز کا جو کانسیپٹ تھوڑا سا ویک ہے آپ نے اس کو انتہائی سالڈ کرنا ہے، اور جب رمضان کے بعد آئیں تو انشاءاللہ کیا کہتے ہیں مور موٹیویٹڈ اور مور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم نے واپس آنا ہے. اور انشاءاللہ لاٹ ٹو لرن. ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے جو ہے نا وہ جو کچھ کیا اس کو بھولنا نہیں ہے. انشاءاللہ رائٹ. سو یہ مجھے سارا اوتھ دے کے آج پھر آپ لوگوں نے کلاس کو چھوڑنا ہے کہ یو ول کیپ ریوائزنگ
جو بھی ہم نے پڑھا ہے یو ول کیپ ریوائزنگ، اور قرآن پاک میں اس کو اپلائی کرنا ہے، کھولنا ہے، جب بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو ان چیزوں کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے. سو دس از انشاءاللہ گوئنگ ٹو میک یو اسٹرانگ. اور آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے، یہ 2 سلائیڈز ہیں جس میں آپ نے لیبل کرنا ہے. جیسے الل بیتی، آپ کہیں گے الہ حرف جر ہے، البیتی اسم مجرور ہے، پھر اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کر دینی ہے. اوکے ٹرانسلیشن آلریڈی آئی فورگاٹ ٹو اس کو ریموو کرنا. چلیں گڈ لک. چلیں اس کے ساتھ ہی اینڈ کرتے ہیں اپنی کلاس. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. رمضان کے بعد